السلام علیکم. آج میں اس ٹاپک پہ بات کروں گا کہ ایک ریلیشن شپ میں ایک عورت کو، ایک لڑکی کو کے ساتھ جب آپ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو کیا غلطی آپ نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے جو بیسک ایک میل نیچر اور فیمیل نیچر کو سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، فیمیل نیچر میں، یا اگر آپ لڑکی کی طرف سے بات کریں یا عورت کی بات کریں، ٹھیک ہے، وہ آپ ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے. آپ کے پاس بے شک ٹکا بھی جیب میں نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ساتھ ہر آخری حد تک جانے پہ تیار ہوتی ہے. شروع جس وقت وہ آپ سے محبت کرتی ہے، لیکن تکلیف، درد اور کرب سے اگر وہ آپ کی وجہ سے گزرے تو بے شک آپ اس کو سونے میں بھی تول دو نا، وہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اب میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آئی ہیڈ اے ریلیشن شپ. ٹائم ہو گیا، اور اس کا نام میں اس طرح ڈسکلوز نہیں کرتا، لیکن ہاں مینو نام ہے. ٹھیک ہے، ہمارا آپس میں جو مطلب نک نیم سے ہم ایک دوسرے کو بلاتے تھے، تو اس کا نام مینو تھا. تو مینو کے ساتھ کیا ہوا کہ ہمارا تقریباً 1 سال بہت ایک اچھا صاف ستھرا ایک پاکیزہ ریلیشن شپ رہا. ٹھیک ہے، اس میں ہمیں یہ ہوا کہ تقریباً 1 سال رہا. اس کے اندر تقریباً 8 مہینے تو بالکل اسموتھ، سب کچھ بہترین گزرتا رہا سب کچھ. لیکن نومبر اکتوبر میں آ کے یہ ہوا کہ انفارچونیٹلی کچھ معاملات، کچھ حالات خراب ہو گئے، اور میں آؤٹ آف کانٹیکٹ ہو گیا. کچھ عرصے کے لیے مجھے جانا پڑا، اور میں آؤٹ آف کانٹیکٹ ہو گیا. موبائل اور لیپ ٹاپ نتھنگ، کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو پر سونے پہ سہاگا یہ تھا کہ میرے پاس ان کا نمبر بھی نہیں تھا. ہماری انٹینشن شروع سے ہی کوئی شادی ہی کی انٹینشن تھی. تو ہوا یہ کہ بیچ میں اس مہینے کے اس ٹائم پیریڈ میں جو مجھے آؤٹ آف کانٹیکٹ ہو گیا اور یہ سارا، اس میں یہ ہوا کہ میرے ساتھ ان کا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا، جس کی وجہ سے بیک اینڈ فورتھ انہوں نے کوشش کی، میرے ساتھ کانٹیکٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو پھر ایسے ہوتا کہ ان کی وہ بات ہو گئی کہیں پر ان کی کسی فیملی میں. تو اس کے بعد ان شارٹ میں واپس آ جاتا ہوں، اور مطلب جام میں چلا جاتا ہوں، وہاں سے واپس آ جاتا ہوں، گھر آ جاتا ہوں. گھر آ کے مجھے سارا کچھ ملتا ہے، سب کچھ. تو میں اس کے بعد کانٹیکٹ کرتا ہوں تو نہیں ہوتی بات. کیوں؟ اچھا، اس میں پھر کیا ہوا، جو اس کرب، اس تکلیف، اس درد سے جو مینو گزری، ٹھیک ہے، اس سے یہ ہوا کہ میری کسی بھی بات کا نا، کیونکہ جو ایک ایموشنل پیراڈائم تھا، جو ایک لگاؤ تھا، یا جو ایک مان تھا، وہ مجھ سے جڑا ہوا جو مان تھا وہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، اب اس مان کی قیمت مجھے کیا ادا کرنی پڑی؟ اس کی مان کی قیمت مجھے یہ ادا کرنی پڑی کہ ایون کہ میں ایک خاص قسم کی اسکن الرجی کا میں شکار تھا سب کچھ. تو اس میں ایسے وہ ہوتا تھا کہ مجھے بالکل پوری باڈی پہ خارش ہو جاتی تھی، سب کچھ ہو جاتا تھا. لیکن اور ایون کہ خارش ہوتے 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 میں خون نکلنے لگ جاتا تھا میرا. لیکن اس کو ایسا لگتا تھا جیسے میں جھوٹ بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے آئی واز لٹرلی اسپٹنگ بلڈ. واپسی پہ آئی واز لٹرلی اسپٹنگ بلڈ. میں ڈسپریشن میں بار بار کالز کر رہا، یہ کر رہا، کبھی کچھ کر رہا ہوں، کبھی کچھ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ایون کہ میری
بیوقوفی یہ ہے کہ میں اپنے ایون کہ ہر بندے کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یار یہ ہو گیا میرے ساتھ، یہ ہو گیا میرے ساتھ، یہ ہو گیا. انتہائی بڑی بیوقوفی ہے. اب سونے پہ سہاگا انہوں نے بھی اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے کبھی کچھ کرنا شروع کر دیا، کبھی کچھ کرنا شروع کر دیا، کبھی اس کی انسٹاگرام پہ جا کے اور سارا کچھ جا کے الٹے سیدھے میسج کرنے، یہ کرنے وہ کرنے. مطلب پھر لیکن اس ایموشنل پیراڈائم کے ٹوٹنے سے میری ایک تو ویلیو ختم ہو گئی، میری ٹرسٹ ختم ہو گیا، میرا مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ گون. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے جو تکلیف میری وجہ سے سہی، اب اس سے یہ ہوا کہ میرا سچ بھی اس کو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں سچ بول رہا ہوں یا میں غلط بول رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، سچ بول رہا ہوں. تو یہ ہے، کبھی بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی عورت محبت کرتی ہے نا، اگر کوئی عورت آپ کے ساتھ پیار کرتی ہے، آپ کے ساتھ سنسیئر ہے، کبھی بھی اس کو آپ کی وجہ سے، کیونکہ میرے فیکٹر میں مجھ سے انجانے میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، میں نے کبھی بھی الحمدللہ کبھی بھی کسی بھی قسم کی بری انٹینشن نہیں رکھی. ٹھیک ہے، لیکن ہوا یہ کہ انجانے میں یا میری لاپرواہی سے اس کو اس کرب سے گزرنا پڑا جس کے نتیجے میں وہ اس حد تک تکلیف سے گزری کہ اس کے نزدیک ہر چیز بے معنی ہو کے رہ گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد میرا مزید اس کو کالز پہ کالز کرنا اور سارا کچھ کرنا، اس سے وہ اور تنگ ہو گئی مجھ سے. میں نے جن کو خیر خواہ سمجھا کہ یار آپ جا کے، میں نے کسی کو کہا کہ آپ میرے بھائی سے بات کرو، یہ کرو، اس نے آگے سے اور الٹی سیدھی باتیں اس کے بھائی کے ساتھ کی، اور دور ہو گئی چیز. تو کبھی بھی ان شارٹ بات یہ ہے، عورت کی قدر کرو. ٹھیک ہے، کیونکہ عورت سے زیادہ اللہ نے کسی کا دل پاکیزہ، مرد سے زیادہ عورت کا دل اللہ نے پاکیزہ بنایا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے اس کو گھر بنانے والی بنایا ہے. کبھی بھی اس کو تکلیف مت دینا. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر تم نے اس کو تکلیف دی، تم نے اس کو درد دیا، تم نے اس کو کرب دیا، تو یقین کرو تڑپو گے اس دن کو کہ جس وقت تمہارے پاس سب کچھ تھا. صحیح ہے، اور تمہیں وہ آسان لگ رہا تھا، یا تمہیں بہت معاملات کیا کہتے ہیں، تم نے اس کو ایزی لیا ہوا، تو اس طرح کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے پھر کیا ہوگا کہ وہ تو چلی جائے گی. ٹھیک ہے، وہ کرب سے گزرے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کے جانے سے جو تم کرب سے گزرو گے نا، وہ تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. برداشت کر لو گے، یہی زندگی ہے، برداشت کرنا پڑے گا. لیکن اس بات کو سمجھو کہ عورت کی محبت کی قدر کرنا سیکھو. ٹھیک ہے، عورت کو کبھی بھی دکھ یا کرب، تکلیف، اذیت جانے میں تو کبھی بھی نہیں دینی، انجانے میں بھی نہیں دینی. میں نے کچھ جانے میں نہیں دی، انجانے میں، لاپرواہی میں مجھ سے یہ تکلیف دے دی گئی. اس کے بعد کبھی بھی اگر اس تکلیف دینے سے عورت کے ذہن میں جو آپ کا کانسیپٹ بنتا ہے، وہ آپ کی مردانگی کے تصور پہ کوشچن مارک آ جاتا ہے اس کے مائنڈ میں. بے شک اصل میں نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن اس کے پیراڈائم کے اندر یہ چیز آ جائے گی، اور جب وہاں پہ یہ چیز آ جائے گی، ایوری تھنگ از گون، آؤٹ آف دا ونڈو. ٹھیک ہے، تو یہی کہنا تھا. باقی آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنی لائف کو لے کے چلنا ہے. تو میری طرف سے آج کی ایڈوائس یہی تھی. تھینک یو. السلام علیکم.